نے آپ کو دی ہوئی ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ عزت سے جینا ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ مرنا ہے. اپنی شناخت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ آپ کی شناخت ہی آپ کا مقدر ہوتی ہے اور ہمیں اپنی شناخت پہ فخر ہے کہ وہ علاقے ذات خاندان کے بجائے ایک سنت عظیم سے جڑی ہوئی ہے. یہاں پر بہت تیزی سے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سائز کی ایم کیو ایم کے ساتھ اس سے بڑی سازش، اتنا بڑا آپریشن، اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو یہ شکست ہے ظالموں کی، سازشوں کی، ایم کیو ایم کے مخالفوں کی کہ اتنی سردی میں بھی جذبے کی حرارت کے ساتھ میری مائیں بہنیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہیں. شکست ہوئی ہے ان کو. جو ایم کیو ایم کا نام و نشان، جو ایم کیو ایم کا پرچم، ایم کیو ایم کا انتخابی نشان پرچم، اس کی رجسٹریشن، اس کے کارکنان اور اس کے عزائم کو ختم کرنے آئے ہیں. کئی بار آئے ہیں، کئی بار سازش ہوئی ہے. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، جو کچھ مہاجروں کے ساتھ گزرا ہے، جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس پہ کوئی قومی اتفاق رائے ہے اور ہمارے اتفاق کی وجہ سے، ہمارے اتحاد کی وجہ سے قومی اتفاق رائے کی بھی شکست ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جو گراؤنڈ بچا ہے ہمارے پاس، یہاں پر یہ 20 آپ کے ساتھ اجلاس ہوئے ہیں، کارکنوں کے بھی، ذمہ داروں کے بھی. ہم نے بار بار کہا ہے، آپ لوگوں کی اجازت سے کہا ہے، رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے تحت کہا ہے کہ ہمارے دروازے، دل، باہیں اور آنکھیں سب کھلی ہیں ان تمام افراد کے لیے جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم مہاجروں کے لیے کشتی نوح ہے. اور یہ واحد راستہ ہے، یہ واحد طریقہ ہے، یہ واحد جماعت ہے جس نے شناخت بھی دی تھی اور شناخت کو قائم رہنے کے لیے قربانی بھی دی تھی. اور شناخت حقوق کا تعین کرتی ہے اور جس نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہزاروں کارکنوں، شہید کارکنوں کے جنازے اٹھانے کے باوجود یہ سب جو بیٹھے ہیں اور یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے 5-5 سال، 8-8 سال، 10-10 سال، 21-21 سال جیلوں میں اپنی شناخت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے عزم کے لیے، اپنے طریقے کے لیے ہم قائم. آج کی رات ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کہ بار بار ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ثابت ہو رہی ہے. اور اسی لیے ہم نے ان تمام لوگوں کو بھی، تمام مہاجروں کو بار بار یہ تنظیم، یہ پلیٹ فارم، یہ تحریک مہاجروں کے اتحاد کے لیے بنائی گئی تھی. اور اتحاد بھی ایسا کہ پوری دنیا میں آپ کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی. اور آپ کی اجازت سے رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے نتیجے میں آپ گواہ ہوں گے، یہاں کی در و دیوار گواہ ہیں، یہاں کا مال گواہ ہے. ہم بار بار کہتے رہے کہ آئیے مہاجروں کی اس واحد نمائندہ جماعت کے ساتھ مل کر جد و جہد میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اور نہ صرف مہاجر
بلکہ تمام حق پرست جو سمجھتے ہیں کہ مہاجروں کی جماعت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے غریبوں، مظلوموں اور محکوموں کا مقدمہ لڑا ہے، بار بار لڑا ہے، ہر ایوان میں لڑا ہے، سڑکوں میں لڑا ہے، گلیوں اور محلوں میں لڑا ہے۔ تو تمام زبانیں بولنے والے حق پرستوں کو بھی شمولیت کی دعوت دیتے رہے ہیں اور آتے رہے ہیں۔ پھر مہاجروں کو تقسیم کرنے، ان کے ارادوں کو تبدیل کرنے کے لیے کئی بار ہمارے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، کئی بار سازشیں ہوئی ہیں، کئی بار دباؤ آئے ہیں، اور ہمارے کچھ ساتھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایم کیو ایم چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہوئے۔ بہت سارے لوگ شاید کمزور ہو کے بھی یہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ ایم کیو ایم مہاجروں اور مہاجر کارکنوں کی ماں ہے، اور وہ اپنے دامن میں سب کو سمونا چاہتی ہے۔ تو وہ دعوت شمولیت جو بار بار یہاں سے دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے جو کہ ہمارے پاس سے گئے تھے اور ہمارے پاس سے نہیں بھی گئے تھے، اس مشکل وقت میں، مشکل ترین وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایم کیو ایم میں واپس آئے ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان۔ اور سب کس طرح آئے ہیں؟ ایم کیو ایم کے پرچم تلے، ایم کیو ایم کے آئین، قانون، ضابطے، روایات کے تحت اپنی ذات کو قوم کے مفاد میں ضم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، جو بار بار دعوت دی جا رہی ہے ایک فیصلہ کن جدوجہد کے لیے، ایک وسیع تر اتحاد کے لیے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، جانے والوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس راستے کے علاوہ تمام بھٹکے ہوئے راستے۔ تو میں آپ کی اجازت سے دوبارہ یہ وسیع تر اتحاد کی تمام سیاسی جماعتوں میں جو مہاجر موجود ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی جدوجہد کی صحیح جگہ یہ ہے، اور اس عین فیصلہ کن وقت میں جو یہاں کھڑا نہیں ہے، پھر وہ کہیں اور کھڑا ہے، پھر مہاجر مفاد کے خلاف کھڑا ہے۔ تاریخ ان سے سوال کرے گی، تاریخ ان سے جواب مانگے گی، تاریخ ان سے حساب لے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کو، تمام لسانی اکائیوں کو بھی، ان میں موجود غریب متوسط طبقے کے نوجوانوں کے لیے بھی، کہ ہم نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اصل جمہوریت کی روح کے مطابق کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی سیاسی تحریک ہے تو یہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لاہور میں بھی دھرم پورہ سے کوئی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا لڑکا کھڑا ہو اور وہاں کے ارب پتی پیشہ ور سیاستدانوں کو ہرا کر ایم کیو ایم کی طرح ایوانوں میں پہنچے۔ ہماری خواہش اور دعا یہ ہے کہ پشاور کی قصہ خانی بازار میں بی اے کیا ہوا چائے کی دکان پہ کام کرنے والا وہ ہمیں ملے، اور اس کو ہم وہی جتا کر ایوانوں تک پہنچائے تاکہ وہ بتائے کہ غریبوں پہ گزر کیا رہی۔ ہم چاہتے ہیں ٹنڈو ٹھاروں کے کسان کا بیٹا جس نے اپنی زمین بیچ کر اس کو تعلیم دی ہے، اس کو وہاں کا نمائندہ بنا کر ایوانوں تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور خواب نہیں ہے۔
ہمیں جب موقع ملا مہاجروں کی اس تحریک کو تو ایوانوں میں بھیجنے کے لیے ہم نے مہاجر سرمایہ داروں کو، سیاستدانوں کو نہیں چنا. اسی لیے بڑے حوصلے سے آپ کے لوگ جب جاتے ہیں لاہور، پشاور، کوئٹہ تو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ نظام کے خلاف سب سے بڑی اپوزیشن ہمیں. جبھی تو 200 لوگ غائب ہیں، جبھی تو جیلیں بھری ہوئی ہیں. اس کے باوجود کہ آج ہم حکومت میں ہیں اور ہم منصوبہ سازوں کو بھی، طاقتوں کو بھی، قوتوں کو بھی، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، ان سب کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے سب سے بڑی حب الوطنی سمجھتے ہی یہ ہے کہ عام پاکستانی ایوانوں تک پہنچے اور پاکستان کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے. ہم نے کر دکھایا ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس دفعہ بھی، اس سے پہلے والے انتخابات میں بھی، سینٹ کے انتخابات میں بھی ہم نے عام لوگوں کو ہی، اپنے عام کارکنوں کو ہی، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوانوں تک پہنچا ہے. اور جو لوگ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ایم کیو ایم دہرا رہی ہے کہ مہاجروں کے اتحاد، مہاجروں کی شناخت، مہاجروں کے حقوق کی جد و جہد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا ہے. اور یہ کہ ہم نے جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے حقوق کی جد و جہد شروع کی ہے، اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا کردار ہی ہماری ڈگری ہے. اور آپ کی جانب سے، اس ایوان کی جانب سے، اس گرینڈ اسمبلی کی جانب سے دوبارہ تمام لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے. اس راستے میں شہادتیں ہیں، اسیریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، جلا وطنی ہے، لیکن یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے. اور تمام لوگوں کو اسی راستے میں آنے کی آج دوبارہ دعوت دے رہے ہیں. اور یہ بار بار کی دعوت اب رنگ دکھاتی نظر آ رہی ہے. اب افراد نے اور جماعتوں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ماضی کا حصہ بن جائیں، جن کے ہاتھ میں مہاجروں کا، اس قوم کا مستقبل ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. سب لوگوں کو دعوت شمولیت ہے، لیکن اگر اپنے ذات کو اور اپنے مفاد کو قوم کی شناخت اور قومی مفاد میں ضم کر سکتے ہیں تو ضرور آئیے اور اس جد و جہد میں حصہ لیجیے. پرچم تو یہی ہے، نشان تو یہی ہے، نام تو یہی ہے. ہم باقی سارے لوگ ہمارے نام سے نہیں، مہاجر قوم کی شناخت کے ساتھ یہ تحریک چلتی رہی ہے. تو آپ سب نے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ سنی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سال سے ہم ہی واحد سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہے. جب ہم الیکشن میں اس 40 سالوں میں جب ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے تو جماعت اسلامی آپ کو تھوڑا سا ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. ہم نے آپ کو موقع دیا ہے، چلاؤ اپنا ناظم لے کے آؤ اور ہمارا راستہ بند کرو. روک سکے میں؟ جب ہم نے 93 میں الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تو آپ کو بھی 8,000 6,000 7,000 ووٹ سے زیادہ بڑھا تھا. آپ کا اقتدار، آپ کی سیاست
ہماری خیرات کا نام ہے جناب. بہرحال ہم حجت تمام کر رہے ہیں، آپ سے اجازت لے کے جا رہے ہیں کہ دوبارہ ایک قومی جدوجہد اور فیصلہ کن جدوجہد کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے، ان جماعتوں کے پاس بھی جہاں پر اکثریت ان کارکنوں کی ہے جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کے گئے، حجت تمام کرنے کے لیے. مجھے امید ہے جس کے دل کی جگہ پتھر نہیں لگا ہوا، اور پتھر لگا ہوا بھی تو یہاں آ جائے، ہم سے تو رگڑ کر پتھر بھی نگینا بن جاتا ہے اس تنظیم سے. پیتل سونا اور پتھر نگینا، کتنے ہی لوگوں کو تراش کے اس تنظیم نے نام بنائے. شرط یہ تنظیم ہے، جن کے نام بنتے ہیں وہ نہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، اب سوچا جا رہا ہے، ارادہ باندھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. لیکن ہم سب کو، آپ سب کے لیے اور ان سب کے لیے کہ ہم سب سے زیادہ قیمتی یہ تحریک ہے جو ہزاروں نوجوانوں کی خون سے جس کی آبیاری ہوئی ہے. ہم سب سے مضبوط یہ تنظیم ہے جس پہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہر دور میں ہزاروں کارکنان، آج جو استادہ پڑی، جو گزرے 5 سال کیا 15 سالوں میں جو کچھ اس قوم، اس تنظیم کے ساتھ ہوئی ہے، آج ہماری یہاں موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم ہی مستقبل ہے مہاجروں کا. اور انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل سے، بلکہ پاکستان کا مستقبل ہمارے مستقبل سے وابستہ ہے. تبھی رابطہ کمیٹی نے اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادتوں کو سے رابطہ کیا ہے کہ یہ مت کہیے گا بعد میں کہ دیر ہو گئی. ہم آپ کے پاس آنا اور اس فیصلہ کن جدوجہد میں شریک ہونے کی دعوت دیں گے. 9 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی مردم شماری سے لے کر، حلقہ بندیوں سے لے کر، ووٹر لسٹ اور شفاف انتخابات، شفاف مردم شماری اور اپنے حقوق کے تعین کی ایک ریلی تو نہیں کہوں گا، ایک احتجاج کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے. اور اس اہم ترین مہاجروں کے اجتماع سے تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، کیمروں کے ذریعے بھی، مائک کے ذریعے بھی، اور ہم جا کے بھی دیں گے. تاریخ گواہ رہے. ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. تو انشاءاللہ تعالی میں تو بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ سندھ کے شہری علاقوں میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر پہلے صحیح گنوائیے. ان کی گنتی سے ڈریے نہیں، ان کو صحیح گنوائیے، ان کی ووٹر لسٹ صحیح کروائیے، ان کی حلقہ بندیاں صحیح کروائیے. ہم آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے اس مقدمے میں ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت درکار ہے، ہاتھ کھڑا کر کے اجازت دیجیے. آپ یہ ہاتھ دیکھ لیجئے، یہ ہاتھ آپ کو بلا رہے ہیں اور یہی ہاتھ آپ کی منزلوں کو تراشنے والے ہاتھ ہیں.
اور آپ ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کو، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، رابطہ کمیٹی کو اجازت دیجیے کہ جائیں اور اپنا تبلیغ کر کے آ جائیں، پیغام دے کے آ جائیں، پلٹ کے آنے کی بات کر لی جائے، جدوجہد، ایک مشترکہ جدوجہد کے آغاز کی بات کر لی جائے، دعوت فکر دے کے آئیں، دعوت جدوجہد دے کے آئیں۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ اور حکومت میں شامل ہونا، اظہار بھائی نے بڑی اچھی طرح ایلیبریٹ کیا، حکومت میں شامل ہونا مقصد نہیں ہے، حکومت میں شامل ہونے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا نہ ہو تو حکومت میں شامل اور بیٹھنا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ حکومت چھوڑنے کی بات نہیں کریں جناب، بولے حکومت تم چھوڑ دو، یہ مہاجروں کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ حکومتیں ہمارے اور اقتدار ہمارے ٹھوکروں پہ رہا ہے اور اس کو اپنے ٹھوکروں پہ ہی رکھیں گے۔ کوئی اور بات؟ ٹھیک ہے، جہاں جہاں میسج گیا ہے اور جہاں سے وقت ملے گا، آج رات کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کی جانب سے تبلیغ کی جو دعوت ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسری بات ہم نے اہم ترین بات کہ ہم نے کل گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہم انتخابات جلد سے جلد چاہتے ہیں، لیکن فراڈ انتخابات نہیں چاہتے، جعلی انتخابات نہیں چاہتے، بے ایمانی کے ذریعے والا انتخاب نہیں چاہتے، جعلی مردم شماری والا، جعلی حلقہ بندیوں والا، جعلی ووٹر لسٹ والا، اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے پری پول ریگنگ ہو چکی ہے حلقہ بندیوں کے ذریعے، اور انتظامیہ کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی بھی تیاری ہو چکی ہے۔ کچھ ہو نہ ہو، ہم انتخابات میں اتر رہے ہیں، آخر تک لڑیں گے شفاف انتخابات کے لیے۔ تو آج سے انتخابات کی تیاری شروع کریں، آپ شروع کریں گے، لوگ جگہ چھوڑ کے جانا شروع کر دیں گے۔ کچھ دیر انتظار میری ماں بہنوں، میرے دوستوں بھائیوں، فقط کچھ اور دیر انتظار۔ اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں۔ آپ گواہی دیں گے نا؟ میں 2013 سے کہہ رہا ہوں کہ 2023 آپ کا ہے اور آپ کا سال آ گیا ہے، آپ کا سال آ گیا ہے۔ اس گلے سڑے نظام کے لیے وبال آ گیا ہے، اور انشاءاللہ کچھ دیر انتظار میری ماں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فقط کچھ اور دیر انتظار۔ اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں، اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے، بس اب تو منزل کی نشان پاؤں سے ٹکراتے ہیں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔